بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 27واں سبق نفاق اور منافقین۔ سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقول جو لوگ کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ، مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور یوم آخرت پر، وما ہم اور وہ نہیں ہیں بمؤمنین ایمان لانے والے. یہ با بائے زائدہ ہے، اس کا آپ ترجمہ نہیں کریں گے. اگرچہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہاں پر زائد الفاظ قرآن میں خدا نے استعمال کیوں کیا جس کا کوئی معنی نہ ہو. نہیں، عرب کے فصاحت و بلاغت کا یہ جز شمار ہوتا ہے. اگر یہ با یہاں پر آنا چاہیے تھا، اگر نہ آتے، یعنی جہاں پر زائد الفاظ آنا چاہیے وہاں نہ آئے تو وہ فصاحت و بلاغت کے خلاف سمجھا جاتا ہے. لہٰذا قرآن چونکہ فصیح بلیغ ترین کلام ہے، لہٰذا وہ تمام فصاحت و بلاغت اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کا بھی جو زائد الفاظ ہوتے ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ معنی ہوتے ہیں، یعنی تاکیدی معنی یا کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہیں. آیت نمبر 2. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہ پس بڑھا دیا، ہم اللہ پس بڑھا دیا اللہ نے، ہم یعنی ان کو یا ان کا، مرضا ایک اور مرض، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، عذاب علیم دردناک عذاب، بما کانوا یکذبون یہ با جو ہے کی وجہ سے، سبب کے معنی میں ہے. بما کانوا اس سبب سے، بما اس سبب سے کہ کانو یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے تھے یا جھٹلاتے تھے. یہاں پر کانا جو ہے جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو وہ ماضی استمراری کا، جس طرح ہم کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس، اس کا ترجمہ دیتا ہے. لہٰذا اس کی طرف توجہ رکھیں. ان کے دلوں میں مرض ہے، پس بڑھا دیا اللہ نے ان کا ایک اور مرض، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ سب جھٹلاتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے. آیت نمبر 3. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ، ہاں یہاں پر توجہ رکھیں، مشق میں اس میں بہت ساری غلطی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر عربی میں، عربی قانون ہے، آپ لکھ لیجئے گا کہ اگر ان، من، اذا اس طرح کے جو شرطیہ والے الفاظ آ جائیں، شرطیہ والے اسم آئے یا شرطیہ والے حرف آئیں، تو اس کے بعد چاہے فعل ماضی آئے یا فعل مضارع آئے، آپ نے ترجمہ فعل مضارع کا کرنا ہے. یہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. کچھ موارد ہیں جہاں ایسا نہیں ہوتا لیکن وہ بہت شاذ ہیں، وہ ہم جہاں اگر آ جائیں تو ہم بتا دیں گے. یہاں پر اذا کے بعد فعل ماضی آیا ہے لیکن ترجمہ آپ جو ہے حال کا یا مضارع کا کریں گے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ من کنت مولا، تو من کے بعد کنتو آیا تو
تو ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کنتو تو ماضی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا، نہیں، ہم کہتے ہیں جس کا میں مولا ہوں۔ کنتو کا ترجمہ آپ من کے بعد آنے کی وجہ سے حال کا کرتے ہیں۔ اس طرح سے اذا ہے، اذا جاء نصر اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب خدا کی مدد آئی، نہیں، جب خدا کی مدد آئے گی یا خدا کی مدد آئے تو آگے اس کا ترجمہ کریں گے۔ لہٰذا یہاں بھی وَإِذَا قِيلَ کا ترجمہ مشق میں لکھا ہوا ہے جب کہا گیا، یہاں پر آپ کہیں گے اور جب کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان سے، لا تفسدوا تم سب فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین پر یا زمین میں، قالوا وہ سب کہتے ہیں، انما نحن، انما کا ترجمہ بعد میں کریں، نحن ہم، فقط مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فقط اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا آگاہ ہو جاؤ، انہم یہ لوگ، یقیناً یہ، ہم المفسدون خود فساد کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن لا اور لیکن، لا یشعرون وہ سب شعور نہیں رکھتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم سب فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، وہ کہتے ہیں ہم تو فقط اصلاح کرنے والے ہیں، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ سب خود فساد پھیلانے والے ہیں اور لیکن وہ سب شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 4۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو تم سب ایمان لاؤ، کما آمن الناس جس طرح آمن ایمان لائے، ناس یعنی دوسرے لوگ، قالو، اچھا قالو کا ترجمہ یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ قالو ان سب نے کہا، لیکن چونکہ اذا کے ذیل میں یہ دونوں باتیں چل رہی ہیں، یعنی ایک اذا کے لیے شرط ہے، دوسرا اذا کے لیے جزا ہے، یہ کنڈیشنل ٹائپ کے جملے ہیں جو انگلش میں آپ استعمال کرتے ہیں، تو دونوں میں آپ مضارع کا ترجمہ کریں گے۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، انومنو یعنی الگ ہے، کیا، نومنو ہم ایمان لائیں، کما جس طرح سے، آمن السفہاء یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، الا آگاہ ہو جاؤ، انہم یقیناً یہ لوگ، ہم السفہاء خود احمق ہیں، خود بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 5۔ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ ان یقیناً اللہ جمع کرنے والا ہے المنافقین اور کافرین کو جہنم میں اکٹھا، یہ سب کے سب۔ آیت نمبر 6۔ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ وعد اللہ وعدہ کیا ہے اللہ نے المنافقین والمنافقات منافقین اور منافقات کو، منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والکفار اور کفار کو، نار جہنم یعنی جہنم کی آگ کا، خالدین وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وہ سب جو ہے آپ بریکٹ میں لکھیں، خالدین فیہا وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ولعن اور لعنت کی ہے، ہم ان پر، اللہ خدا نے، ولہم اور ان کے لیے ہے، عذاب مقیم قائم رہنے والا عذاب۔ آیت نمبر 7۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اچھا یہاں ایک اور بات یاد رکھیے، ہم نے جس طرح اذا کے بارے میں کہا، یہاں پر از کے بارے میں لکھ لیجئے گا کہ از عربی میں، عربی کلام میں یا قرآن میں جب بھی آئے
تو از کے بعد چاہے فعل ماضی آئے یا مضارع آئے، لیکن ترجمہ آپ نے ماضی کا کرنا ہے، یعنی اذا کا بالکل اپوزٹ ہے. یعنی اذا میں ہم مضارع کا کرتے تھے، یہاں آپ ماضی کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ از وہاں آتا ہے جہاں پر کوئی گزشتہ واقعہ بیان ہو رہا ہو زیادہ تر. اسی لیے آپ قرآن جو اصطلاحی قرآن ترجمہ والے قرآن میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں از آتا ہے تو نیچے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو، لہٰذا یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے. اذ یقولو، جب اور جب کہہ رہے تھے، یقولو یعنی ماضی استمراری کے معنی میں ہے. اذ یقولو، اور جب کہتے تھے یا کہہ رہے تھے، المنافقون منافقین، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض ہے، ما وعدنا اللہ نہیں وعدہ کیا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا غرورا، ہاں ما وعدنا، نا کا مطلب ہم سے، وعدہ نہیں کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، الا غرورا مگر فریب کا، دھوکے کا. آیت نمبر 8. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اذا جاءک، جب آتے ہیں آپ کے پاس، المنافقون منافقین، قالوا وہ سب کہتے ہیں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، انکا یقیناً آپ، لرسول اللہ خدا کے رسول ہیں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، انکا یقیناً آپ، لرسولہ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین یقیناً منافقین، بے شک منافقین، لکاذبون قطعاً جھوٹے ہیں. آیت نمبر 9. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اور للہ اللہ کے لیے ہے، خزائن السماوات والارض خزانے آسمانوں اور زمین کے، ولیکن اور لیکن، المنافقین منافقین، لا یفقہون نہیں سمجھتے. آیت نمبر 10. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ولیکن المنافقین لا یعلمون. وللہ اور اللہ کے لیے ہے. اب آپ یہاں پر بریکٹ میں صرف لکھ دیں، کیونکہ عزت کو پہلے آنا چاہیے تھا عربی قواعد کے تحت، اللہ کو بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ پہلے آیا ہے تو اس سے تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ وللہ اور صرف اللہ کے لیے ہے، العزت عزت، ولرسولہ اور اس کے رسول کے لیے، اور وللمؤمنین اور مومنین کے لیے، اور صرف اللہ کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے. ولیکن المنافقین اور لیکن منافقین لا یعلمون نہیں جانتے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوات علی محمد، صلوات علی محمد.